السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دجال کے بارے میں حدیث پاک سنیں گے کہ دجال کہاں پر رہتا ہے اور کن کن نشانیوں کے بعد وہ ظاہر ہوگا اور کس طرح وہ سفر کرے گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ بن قیس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، سرکار تمہیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں، سرکار تمہیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سارے جمع ہو گئے اور میں بھی جمع ہو گئی۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور حضور نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں نہ مال دینے کے لیے بلایا ہے اور نہ میں نے جہاد کے لیے تمہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تمہیں جو چیز بتایا کرتا تھا دجال کے بارے میں، آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ حضرت تمیم کے بارے میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نصرانی تھا اور ہم 30 لوگ تھے اور ہم ایک بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر طغیانی آئی اور وہ ہمیں 1 مہینے تک جہاز جو ہے ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں تک پھٹکاتا رہا، یہاں تک کہ فرمایا کہ ہم مغرب کی طرف ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، ہم نے چھوٹی کشتیوں پر اس جہاز سے اتر کر اس طرف رخ کیا اور ہم وہاں چلے گئے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل کی چیز ہے کہ اس کا منہ تو صحیح سالم ہے لیکن سارے وجود پر بال ہی بال ہیں، یہاں تک کہ اس کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے، یعنی کہ پیٹھ اور اس کے چہرے کے جو ہیں یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اس نے اس طرف منہ کیا ہوا ہے یا اس طرف منہ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، یہ تیری کیا حالت ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوسہ ہوں، اور کہا کہ ایک بندہ وہاں گرجے کے اندر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، تم جلدی جلدی اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی تو ہم گھبرا گئے کہ وہاں کوئی جن ہی نہ ہو جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر چلے گئے تو اس نے جب ہم نے اسے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا ہیکل سا جسم والا شخص موجود ہے، جس کے ہاتھ جو ہیں گردن کے پیچھے باندھے ہوئے ہیں زنجیروں کے ساتھ، اور اس کی ٹخنوں سے لے کر گوڈوں تک وہ باندھا ہوا ہے، اس کے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا تو ہلاک ہو، تم شخص کون ہے؟ اس نے کہا تم نے تو مجھے دیکھ لیا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اس طرح ہمارا 30 دن جہاز جو ہے سمندر کے اندر چھلانگیں کھاتا رہا اور آخر کار ہم یہاں پہنچائے، اور اس طرح تیری جاسوسہ نے کہا کہ یہ شخص وہاں پر گرجے کے اندر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس دجال نے کہا کہ میں نے تم سے چند سوال کرنے ہیں، اور اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بیسان کی بستی کا کیا حال ہے، کیا وہاں پر کھجوریں اب بھی نکلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب تو وہاں پر کھجوریں نکلتی ہیں۔ تو اس نے ایک ذخر نامی چشمے کے بارے میں پوچھا جو کہ شام میں ہے، کہا کیا وہ ابھی بھی پانی دیتا ہے؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں ابھی بھی وہ پانی دیتا ہے۔ تو اس نے مزید اور بھی یہ پوچھا کہ بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا ابھی اس میں پانی باقی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں باقی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور بیسان نامی بستی کی کھجوریں اگنا بند ہو جائیں گی، اور اسی طرح جب اس نے کہا، اور چوتھا سوال اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، امیوں کے نبی آ چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اب تو وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اب ان کی کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تو غالب آ چکے ہیں عرب پر اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ عربوں کے لیے یہی اچھی چیز تھی کہ وہ انہوں نے رسول اللہ کی تابعداری کر لی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باندھ رکھا ہے، اور کہا کہ ان قریب میں یہاں سے آزاد ہوں گا اور میں 40 راتوں کے اندر تمام روئے زمین پر چکر لگاؤں گا، اور ہر
بستی کا میں وزٹ کروں گا اور وہاں کے لوگوں کو میں اپنا رب ہونے کا دعویٰ کر کے ان کو منواؤں گا، اور کہا صرف میں مکہ اور طیبہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ بات کی کہ طیبہ نہیں وہ پہنچ پائے گا کیونکہ اسے فرشتے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اپنی لاٹھی کو ہلا کر ایسے مار کر کہا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ بحر شام کی طرف ہے، یا فرمایا کہ وہ بحر یمن کی طرف ہے، اور فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو مبہم رکھنا چاہتے تھے کہ دوبارہ اس کی تلاش میں نکلے اور اسے پا لے۔ حضور نے یعنی کہ اس چیز کو مبہم ٹھہرایا اور واضح نہیں فرمایا کہ وہ دجال کہاں پر ہے۔ تو عنقریب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، تو دجال عنقریب آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ